السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پر آیا ہوں۔ ڈائننگ ہال میں چھائی خاموشی دیکھ کر وہ معذرت کرتا واپس جانے کے لیے مڑا تھا کیونکہ نایاب کی باتیں وہ سن چکا تھا۔ ارے نہیں سفیر، آؤ، تمہارا جب دل چاہے جب آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے بھائی۔ سفیر کو جاتے دیکھ کر بہرام صاحب نے نایاب کو دیکھتے ہوئے سفیر کو روکا تھا۔ شکریہ سر، میں یہاں امان سے ملنے آیا تھا اور ہم سمجھے آپ ہم سے ملنے آئے ہیں۔ بہرام صاحب کے روکنے پر وہ سخت نظروں سے نایاب کو دیکھتا ہوا مسکرا کر گویا ہوا تھا، جس پر مصنوعی خفگی سے کہتی ندا بیگم مسکرائی تھی۔ چلو تم بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر ملتے ہیں۔ ندا بیگم کی بات پر مسکراتے ہوئے بہرام صاحب نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی تھی جو سفیر کے اچانک سے آنے پر منہ پھولائے کھڑی تھی۔ بیٹھو نا سفیر بیٹا۔ نایاب جاؤ سفیر کے لیے چائے بناؤ۔ سفیر کو بیٹھنے کا کہتے ندا بیگم نے نایاب کو چائے بنانے کا کہا تھا، جس پر وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بہرام صاحب کے چلے جانے پر ندا بیگم کی بات نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ آج وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھی۔ رہنے دیں چائے کو آنٹی، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ نایاب کی بدتمیزی پر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا ندا بیگم کو دے کر ہلکا سا مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ کس چیز کی اجازت؟ سفیر کی بات پر ندا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں آج اپنے ایک فرینڈ کے یہاں لنچ پر انوائٹڈ ہوں، تو سوچا میں ارمان کو ساتھ لے جاؤں، اس طرح اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ ندا بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پا کر وہ انہیں مختصر سا کہتا چپ ہوا تھا، جبکہ ندا بیگم تھوڑا سا ڈگمگائی تھی۔ سفیر بیٹا، آپ کو پتہ ہے ہم ارمان کو باہر نہیں بھیجتے۔ سفیر کو دیکھتی ندا بیگم نے اسے واضح لفظوں میں منع کیا تھا۔ کہ میں وجہ جان سکتا ہوں ارمان کو گھر کی چار دیواری میں بند رکھنے کی؟ ایسا کیا ہے جو آپ اور سر ارمان کو گھر میں رکھتے ہیں؟ جبکہ وہ ایک لڑکا ہے، اسے باہر کی دنیا کا پتہ ہونا چاہیے، باہر کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ سوری ٹو سے، بٹ مجھے لگتا ہے آپ لوگ ارمان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنی عمر کے بچوں کو ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوگا؟ اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا دوست بنانے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا، اور پھر آپ اور سر اسے اتنی محبت بھی کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے جو آپ نے اسے گھر میں محدود کر کے رکھا ہوئے؟ یہ کہنا درست ہوگا قید کر کے رکھا ہوئے۔ آپ لوگوں نے اسے، ندا بیگم کو ارمان کے باہر لے جانے کی بات پر پریشان اور پھر اسے باہر نہ لے جانے پر صاف انکار پر وہ دبے دبے غصے میں کافی ٹائم سے ذہن میں بازگشت کرتے سوال وہ زبان پر لے آیا تھا، جبکہ سفیر کی باتوں پر ندا بیگم کو اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی جتنی انہیں اس کا قید لفظ تکلیف میں مبتلا کر کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بھی باہر جائے، مگر ہم مجبور ہیں سفیر، نم لہجے میں کہتی ندا بیگم پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کیا مجبوری؟ آپ مجھے بیٹا کہتی ہیں تو مان بھی سکتی ہیں، اب میں پوری کوشش کروں گا آپ کا یہ مان کبھی نہ توڑوں۔ آپ پلیز کیا مجھے بتا سکتی ہیں ارمان کو گھر میں بند رکھنے کی وجوہات؟ ندا بیگم کی مجبوری کہنے پر وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتا انہیں خود پر یقین دلواتا بولا تھا۔ شاہ گاؤں میں بہرام کے بابا صابر شاہ اور ان کا چھوٹا بھائی امتیاز شاہ دونوں گھر بہت خوش ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ جب صابر شاہ کے یہاں بہرام شاہ پیدا ہوا تھا، اس کے کچھ ہی سال بعد امتیاز شاہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جسے صابر شاہ نے اپنی دلی خواہش سے بہرام شاہ کے لیے مانگا تھا، اور اس طرح وہ دونوں بھائیوں میں اور زیادہ محبت اور ایک دوسرے کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد امتیاز شاہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جبکہ صابر شاہ کے یہاں بہرام شاہ کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، شائستہ امتیاز بھی بڑھتی عمر کے ساتھ بہرام شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے برعکس بہرام شاہ کو فقط اپنی پڑھائی سے محبت تھی۔ اس سے انہیں بڑھ کر پولیس بننے کی خواہش نے کسی اور کی طرف دیکھنے ہی نہ دیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا کہ گاؤں میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے بہرام شاہ جو شہر کے بہت بڑے کالج میں داخلہ ملا تھا، جہاں ان کی ملاقات اپنے سے جونیئر اسٹوڈنٹ ندا خالد سے ہوئی تھی، جو پہلی ملاقات میں ان کے دل میں اپنی محبت کے پنچے گاڑ کر ان کے دل کو ان کی اور ان کے خاندان کے خلاف کر گئی تھی، اور اس طرح وہ شہر میں پڑھتے پڑھتے اپنے گھر والوں سے چھپ کر ندا سے شادی کر چکے تھے۔ جب اپنی تعلیم مکمل ہونے پر وہ گاؤں پہنچے تو ان کے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھ کر ہر ایک نے ان سے سوال کیا تھا، مگر سامنے بھی بہرام شاہ تھا، جس نے سینہ ٹھوک کر شائستہ سے اپنی من پسند بیوی کا تعارف کروایا تھا۔ بہرام کی بیوی کو دیکھ کر شائستہ اور امتیاز شاہ اور ان کے بیٹے دلاور شاہ نے ندا بیگم کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر بہرام شاہ نے کسی طور نہ مانتے ہوئے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جس رات وہ اس گاؤں سے نکلتے اسی رات شائستہ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی، جہاں اس کی موت کی خبر حویلی میں پھیلی، وہیں امتیاز شاہ اور دلاور شاہ کی بندوق کا رخ بہرام شاہ اور ندا کی طرف ہوا تھا۔
جب اپنے بھائی کے سر پر خون سوار دے کر صابر شاہ نے بہرام شاہ کو وہاں سے چھپا کر بھگا دیا تھا، مگر خود بیٹے کی بچانے کی خاطر سامنے آتے اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ پیچھے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے مڑتے بہرام شاہ نے واپسی کی راہ لی تھی۔ جب آخری سانس لیتے صابر شاہ نے اسے وہاں سے بھاگ جانے کی قسم دی تھی، اور وہ دن بہرام شاہ کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا، جب وہ اپنے باپ کی لاش کو دفنا بھی نہ پائے تھے، اور وہیں اپنے ہی بھائی کو مارنے کی تکلیف نہ برداشت کر پاتے امتیاز شاہ بھی دل کا دورہ پڑنے پر اسی وقت دم توڑ گئے تھے۔ اور اس دن شاہ گاؤں کی حویلی میں ایک ساتھ 3 جنازے دفنائے گئے تھے، اور بس جب سے دلاور شاہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے باپ اور بہن کی موت کا بدلہ بہرام کی نسل کو ختم کر کے لے گا، اور اسی دشمنی کے چلتے دلاور نے ہمارے بڑے بیٹے زمان کو مار دیا، مگر اب ہمیں ارمان کو کھونے کی تاب نہیں ہے۔ ساری بات تفصیل سے سفیر کو بتاتی ندا بیگم رو دی تھیں، جبکہ بہرام شاہ کے ماضی اور ارمان کو گھر میں بند رکھنے کی وجہ سن کر سفیر اپنی ہی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید ارمان کو کوئی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اسے الگ رکھا جاتا ہے، مگر یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سگا چچا اور اس کی اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے۔ آنٹی سنبھالیں خود کو۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ سے وہ پانی گلاس میں انڈیلتا ندا بیگم کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا، میں نے سر سے بھی وعدہ کیا تھا ارمان کی حفاظت کا، اور میں نے نبھایا بھی۔ آج آپ سے بھی کرتا ہوں۔ آپ آج ارمان کو میرے ساتھ جانے تھے، نیکسٹ ٹائم آپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، میں ایسا کچھ کروں گا۔ ندا بیگم کے رونے کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر وہ ایک انجانے سے احساس کے تحت ان کے پاس آتا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا۔ پہلی بار کسی سے اتنی اپنائیت سے پیش آیا تھا کہ پل بھر کو وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ پلیز خیال سے لے کر جاؤں گا اور خیال سے ہی واپس لاؤں گا، یہ آپ کے بڑے بیٹے کا وعدہ ہے آپ سے۔ ندا بیگم کو نہ مانتے دیکھ کر وہ انہیں یقین دلاتا بولا تھا، جس پر ندا بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ سفیر تو دلاور شاہ کا نام سن کر ہی آج کے دن کا پلان بنا چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم اب کہاں جائیں گی صفی؟ سفیر کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھے ارمان نے کوئی دوسری بار اس سے پوچھا تھا۔ گاؤں جائیں گے۔ شاہ گاؤں؟ ارمان کی طرف دیکھتا وہ مسکرا کر کہتا، اپنے موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ سفیر بلند احمد خان اسپیکنگ۔ دلاور شاہ، میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ آج شام کا کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ جی جی بالکل، جب آپ کہیں، حکم کریں بس۔ کال پک ہوتے وہ اپنا تعارف دیتا روبدار لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ سفیر کا نام سنتے ہی دلاور شاہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا۔ ہمدان صاحب کو دلاور شاہ کی طرف سے دعوت آئی تھی، جسے وہ بہرام شاہ کے خیال سے انکار کر گئے تھے، مگر آج ندا بیگم کے منہ سے دلاور شاہ کا نام سن کر سفیر نے ان کے گاؤں جا کر ان سے ملاقات کا سوچا تھا، اور اب وہ سارا دن ارمان کو اپنی زیر نگرانی پارک اور سپورٹ گالا کی سیر کروا کر فارغ ہوتا۔ اب شام کے 4 بجے گھر واپسی کو ٹالتا وہ ارمان کو اپنے ساتھ شاہ گاؤں لے کر جا رہا تھا، بغیر کسی کو اطلاع کیے۔ السلام علیکم سفیر صاحب۔ گاڑی جیسے ہی شاہ حویلی میں داخل ہوئی تھی، دلاور شاہ نے پھول کے ہار اور سفیر پر پھول برسا کر اس کا ویلکم کرنا چاہا تھا، مگر گاڑی سے سفیر کی جگہ بچے کو اترتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وعلیکم السلام دلاور، ہاتھ کیوں روک دیا؟ پھول گرنے دو، فریش ہیں۔ ارمان کے پیچھے کھڑے ہوتے سفیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیران کھڑے دلاور شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سرخ گلابوں سے مہکتی مالا سفیر کی طرف لیے بڑھا تھا، مگر سفیر نے اس کے ہاتھ بیچ میں ہی پکڑتے روک دیے تھے۔ وہ ارمان کا اس ہی کے دشمن کے ہاتھوں ویلکم دیکھ کر مسرور ہوا تھا۔ یہ انہیں پہنا دے، مجھے نہیں پسند کہ میرے کلون کی اسمیل دے، مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ مسکراتے ہوئے ارمان کو دیکھ کر سفیر نے دلاور شاہ کا ہاتھ چھوڑا تھا، جس پر وہ سفیر کی بات پر مسکراتے ہوئے وہ پھولوں کی مالا ارمان کے گلے میں ڈال گئے تھے۔ خوش آمدید چھوٹے صاحب۔ سفیر کو ارمان کا ہاتھ پکڑتے دیکھ کر دلاور اسے سفیر کا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، جبکہ دلاور کی بیوقوفی پر وہ مسکرایا تھا۔ چلیں نا، اندر چلیں، یہ گارڈز یہ میرے ساتھ آئے ہیں تو ساتھ ہی چلیں گے۔ سفیر اور ارمان کو اندر چلنے کا کہتے دلاور نے سفیر کے پیچھے آتے اس کے 10-12 گارڈز کو دیکھ کر پوچھا تھا، جس پر وہ گارڈز کو چلنے کا کہتا اندر چلا تھا۔ سفیر برو، میں تھک گیا ہوں، تو آپ ٹانگیں اوپر کر لیں اور لیٹ جائیں۔ گاؤں میں کافی کام بے ترتیب تھا، جس کے لیے دلاور شاہ کو سفیر کی مدد درکار تھی۔ اسی سلسلے میں اس نے ہمدان صاحب کو بہت بار دعوت دی، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتے تھے۔ ابھی اسی سلسلے میں وہ بات کر رہے تھے جب سارا دن سے گھومتے پھرتے ارمان کو تھکن ہوئی تھی۔ وہ حویلی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سفیر کو باتوں میں مصروف دیکھ کر اس کے قریب ہوتا آہستگی سے بولا تھا، مگر اس کی آواز اتنی بھی آہستہ نہ تھی کہ دلاور نہ سن پاتا۔ تبھی وہ ارمان کی بات پر اسے کاؤچ پر ٹانگیں سیدھی کرنے کا کہتا مسکرایا تھا، جبکہ وہ حیران تھا کہ ہمدان احمد خان کا ایک بیٹا 29 سال کا تو دوسرا 12 سال کا تھا۔ یہ بات ہی دلاور شاہ کو بہت عجیب لگ رہی تھی، تبھی وہ سفیر اور ارمان کی باتوں پر کان رکھے ہوئے تھا۔
کر لو مان، دلاور شاہ کی سمت ارمان کی ٹانگیں سیدھی کرواتا وہ آئیبرو ریز کرتا ہنسا تھا۔ اب کچھ یوں تھا کہ دلاور شاہ ارمان بہرام شاہ کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے پوچھ سکتا ہوں سفیر صاحب؟ سفیر کے اچانک سے ہنسنے پر دلاور شاہ کو عجیب سا لگا تھا۔ کچھ یاد آ گیا تھا بس۔ دلاور شاہ کے پوچھنے پر وہ بات بناتا گویا ہوا تھا۔ جب ملازمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آتی مسز دلاور شاہ کی نظر بے ساختہ موبائل میں مصروف ارمان پر اٹھی تھی جو انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ پانی پینے مجھے۔ ارمان کے اچانک سے اٹھنے پر سفیر الرٹ ہوا تھا، تبھی سامنے کھڑی خاتون کی طرف اشارہ کرتا ارمان منمنایا تھا۔ شکریہ، ویسے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ارمان اور سفیر کو لے کر ذہن میں چلتے خیال پر وہ سفیر کے غصے سے ڈرتا اجازت طلب کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ضرور۔ دلاور شاہ کی اجازت مانگنے پر وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہوتا بولا تھا۔ یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے؟ ہاں نہیں۔ سفیر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے دلاور شاہ نے آہستگی سے پوچھا تھا، جس پر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے مسز شاہ کے کان کھڑے ہوئے تھے اور وہیں ان کا سوال سن کر سفیر نے بلند آواز میں کہا لگایا تھا۔ نہیں دلاور شاہ، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ او اچھا، اگر یہ آپ کا بھائی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ارمان کی پیشانی پر بکھرے بال سائڈ پر کرتا وہ ایک نظر اپنے گارڈز کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جب اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے دلاور نے حیرت سے کہا تھا، وہ جو کافی دیر سے اسے سفیر کا بھائی سمجھ کر اتنی عزت دے رہا تھا جبکہ وہ تو اس کا بھائی ہی نہیں تھا۔ یہ بات دلاور شاہ کو عجیب لگی تھی اور اسے کہیں نہ کہیں یہ سوچ کر بھی غصہ آیا تھا کہ سفیر نے اس سے کسی اور کی خاطر مطارد کروائی تھی۔ مجھے وہ لوگ بالکل نہیں پسند جو میری بات پوری نہیں سنتے دلاور شاہ۔ دلاور شاہ کا بیچ میں بولنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، تبھی وہ اسے سخت کی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ معذرت خواہ ہوں سفیر صاحب۔ سفیر کو ایک دم سے غصے میں آتے دیکھ کر دلاور شاہ نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، جبکہ سفیر کے سامنے کھڑے دلاور شاہ کو سفیر سے ڈرتے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ بہرام شاہ کی عمر کا آدمی کو اپنی سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے ڈرتا دیکھ کر ارمان کو عجیب سا لگا تھا، کیونکہ وہ لوگ جب سے یہاں آئے تھے دلاور شاہ سفیر کی ہی بات پر سر ہلاتا بات کر رہا تھا۔ میرا ہونے والا سالہ ہے، مگر مجھے بھائیوں کی طرح ہی عزیز ہے یہ۔ ارمان کو حیرت اور بے یقینی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرایا تھا۔ سالہ؟ جہاں تک دلاور شاہ جانتا تھا سفیر کی کل رات ہی بہرام شاہ کی بیٹی سے بات فکس ہوئی تھی۔ وہ بہرام شاہ جو ان کا دشمن تھا، اور ان کے بیٹے کو تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ پھر سفیر اس سے یہ کیسا مذاق کر رہا تھا؟ یہی کچھ حال مسز شاہ کا تھا، جو سفیر کو تو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، کیونکہ کل رات سے وہی تو ہر نیوز چینل کی شان بنا ہوا تھا، مگر اب اس بچے کو اپنا سالہ بتانا انہیں حیران کر گیا تھا۔ ارمان بہرام شاہ۔ دلاور شاہ کو حیرت کا بت بنے دیکھ کر وہ تنفر سے مسکراتا ہوا بلند آواز میں ارمان کا تعارف کرواتا بولا تھا۔ جب ارمان بہرام شاہ کا نام سنتے ہی دلاور شاہ کے سکھائے ملازمین نے اپنے اپنے اسلحے اٹھائے تھے، جس پر ارمان ڈر کر سفیر کے ساتھ لگا تھا۔ نیچے کرو، کیا کر رہے ہو تم سب؟ دلاور شاہ کے ملازمین پر اپنی اپنی بندوق تانے سفیر کے گارڈز ان دونوں کے سامنے آئے تھے۔ جب سفیر کی سورسز دیکھ کر دلاور شاہ نے اپنے ملازمین کو روکا تھا۔ میں معذرت کرتا ہوں سفیر صاحب۔ ملازمین کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے دلاور شاہ نے ایک نظر ارمان کو دیکھا تھا، جو ہو بہو اپنے باپ بہرام شاہ پر تھا، مگر وہ اسے پہچاننے میں چوک کر گیا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے؟ ارمان کو دیکھتی مسز شاہ کی آواز ابھر آئی تھی، تبھی وہ کھانے کا کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج بھی بدو نے انہیں اچھے سے یاد تھا جب ان کا شوہر 4 سالہ زمان کو اٹھا کر لایا تھا اور اسے اپنے غصے کا نشانہ بنایا تھا۔ دلاور شاہ کی وہ حیوانیت یاد کرتی مسز شاہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے آج تک اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت نہ دی تھی۔ دوسروں کی نسل ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے کی اپنی نسل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہی اس رب کی طرف سے اس کے لیے اس کے کیے کی سزا تھی جو اسے بہرام شاہ کا قانون بھی نہ دے سکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں بھول گیا تھا تعارف کروانا، مگر یہ سب جو یہاں ہوا اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاہ نے بے نیازی سے کندھے اچکاتا وہ سب جان کر بھی انجان بنتا سوال کر رہا تھا، جس پر دلاور شاہ نے ایک سخت نظر اپنے ملازموں پر ڈالتے سفیر کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ارمان کو دیکھا تھا، جو اس سب کے بعد کافی ڈر گیا تھا، مگر سفیر کے ساتھ سے وہ یہ سب کچھ کھیل سمجھ کر نظر انداز بھی کر گیا تھا۔ بہرام شاہ سے بہت پرانے حساب کتاب ہے میرے، مگر فی الحال میں وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بچہ آپ کے ساتھ آیا ہے تو مہمان ہے اس حویلی کا۔ سفیر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ خود کو نرم کرتا ارمان کو دیکھ کر زبردستی مسکرایا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ تعصب سے سر ہلاتا ڈائننگ ٹیبل کی سمت بڑھا تھا۔ صفی میرا ہو گیا۔ ارمان کی پلیٹ میں کھانا رکھتا وہ ہر چیز کو پہلے خود کھا کر چیک کرتا اور پھر اسے کھانے کا کہتا۔ اب بھی وہ میٹھے میں بنائے گئے کپ کیکس کی بائٹ لیتا، اسے ارمان کی طرف بڑھاتا، اسے کھانے کا اشارہ کر رہا تھا، جس پر وہ پیٹ بھر جانے پر کھانے سے انکار کر گیا تھا۔ حویلی کافی اچھی ہے۔ شادی سے پہلے اپنے سسر کی اصل جائیداد کا بھی چکر لگ گیا۔
کھانے کی کچھ دیر بعد وہ واپسی کے لیے اٹھے تھے جب وہ پوری شاہ ویلی کا جائزہ لیتا دلاور شاہ کو دیکھ کر بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر دلاور شاہ نے لب بھینچے تھے۔ یہ مت سمجھنا دلاور شاہ کہ میں تمہارے ملازموں کی حرکت بھول گیا ہوں، نہ تو میں بھولوں گا اور نہ تمہیں کبھی بھولنے دوں گا۔ وقت دے رہا ہوں، سدھر جاؤ، کیونکہ اگر آج کے بعد کبھی بھی کہیں بھی ارمان کو ذرا سی بھی خراش آئی تو تم جس کی نسلیں ختم کرنے کا سوچتے ہو وہ تو خواب ہی رہے گا۔ ہاں البتہ تمہاری نسل کا تو ویسے ہی کوئی نام و نشان نہیں، تمہاری بھی ذات کا نام و نشان مٹا دوں گا اس دنیا سے۔ یہ سفیر بلند احمد خان کا وعدہ ہے تم سے۔ ارمان کو 2 قدم پیچھے چھوڑ کر وہ اس دلاور شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بظاہر اس سے دوستانہ رویے سے ملا تھا، مگر اس کے قریب ہوتے وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا گھرایا تھا کہ اس کی ایک ایک لفظ پر غور کرتا دلاور شاہ کو آج واقعے میں اپنی اولاد کی خواہش اجاگر ہوئی تھی، جو اللہ پاک نے اس جیسے ظالم کو نہ دیتے اسے توبہ کا موقع دیا تھا۔ مگر وہ سدا کا جلاد شخص کبھی بھی یہ نہ سمجھا کہ یہ سب اس کی اس وحشی پن، اس جرم کی سزا ہے جو اس نے ایک 4 سالہ بچے کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ خدا کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ روک لیں اسے اور اپنے کیے کی معافی مانگ لیں دلاور شاہ، شاید خدا راضی ہو جائے ہم سے۔ 1 منٹ سفیر صاحب۔ دلاور شاہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر وہ ارمان کا ہاتھ پکڑتا جانے لگا تھا جب پیچھے سے دلاور شاہ نے اسے روکا تھا، جس پر وہ رک تو گیا تھا مگر مڑا نہیں تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ارمان بہرام شاہ، ہر غلطی کی میں نے، غصے کی آگ میں بہت کچھ جلایا ہے۔ سفیر کو ایک نظر دیکھتا وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے ارمان کے سامنے ہاتھ جوڑتا معافی مانگنے لگا تھا، جس پر ارمان نے ناسمجھی سے سفیر کو دیکھا تھا جو مسکرایا تھا۔ ان سب کا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں دلاور شاہ، راستہ چھوڑو۔ میں بہرام کی اولاد کو مارنا چاہتا تھا مگر خدا نے مجھے یہ اولاد نہ دی۔ میں نہ سمجھ پھر بھی نہ سمجھا کہ یہ میرے ان گناہوں کی سزا ہے جو میں نے غصے اور بدلے کی آگ میں اندھا ہو کر کیے تھے۔ دلاور شاہ کو سامنے سے ہٹنے کا کہتا وہ ارمان کو وہاں سے لے گیا تھا۔ پیچھے زمین پر بیٹھا دلاور شاہ آج پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ جس شخص کی نسلیں وہ ختم کرنا چاہتا تھا وہ تو آج بھی کامیاب تھا، پیچھے تو وہ رہ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پاپا، رات کے 8 بجے آج بہرام شاہ کو گھر واپسی کے لیے دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ تھا شہباز صاحب کے خلاف چلتے کیس۔ ابھی وہ اپنے روم میں آئے تھے جب انہیں ارمان کی آواز سنائی دی تھی جو ان کی ڈی سی کنٹرول آفس میں داخل ہوتا بلند آواز میں انہیں پکارتا وہ ان کے روم میں آیا تھا۔ سر یہ روم میں بیٹھے ایس ایس پی عباد ملک نے حیرت سے ارمان کو دیکھا تھا جو بھاگتا ہوا سیدھا بہرام شاہ کے گلے لگا تھا، جبکہ ارمان کو رات کے اس پہر گھر سے باہر اسٹیشن میں دیکھ کر بہرام شاہ پریشان ہوئے تھے۔ گڈ ایوننگ سر۔ حیران کن نظروں سے ارمان کو دیکھتے بہرام شاہ کے روم میں داخل ہوتے سفیر نے انہیں گڈ ایوننگ وش کی تھی، جبکہ بہرام شاہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ سفیر تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ جانتے ہو نا پھر بھی، ارمان کا ہاتھ پکڑتے بہرام شاہ غصے سے کہتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ایس ایس پی عباد نے حیرانگی سے سفیر کو دیکھا تھا جو اپنی عادت کے برخلاف ڈی سی بہرام شاہ کے چلانے پر بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر، اب ارمان کا جب دل چاہے گا وہ گھر سے باہر جائے گا، جہاں اس کا دل چاہے وہاں۔ ڈی سی بہرام شاہ کے غصے کو ناک سے مکھی کی طرح اڑاتا وہ چیئر گھسیٹتے ہوئے بیٹھا تھا، جس پر حیران ہوتے بہرام صاحب نے ایس ایس پی عباد کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایس ایس پی عباد کے جانے کے بعد بہرام شاہ نے بغور مسکراتے ہوئے سفیر کو دیکھا تھا۔ آج سارا دن سے ارمان میرے ساتھ تھا، ہم سپورٹ گالا گئے، پھر ہم شاہ گاؤں گئے۔ کیا؟ بہرام شاہ کے پوچھنے پر وہ ارمان کو دیکھ کر کہتا عام سے لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ شاہ گاؤں کا نام سن کر بہرام صاحب نے خوف سے ارمان کو دیکھا تھا جو بالکل صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جو بھی تھا سر اب نہیں ہے، آپ سب بے فکر ہو جائیں۔ ہاں مجھے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا ارمان کو وہاں لے جانے سے پہلے، لیکن اگر میں آپ کو پہلے بتاتا تو آپ کبھی جانے نہ دیتے، اور جو آج ہوا وہ کبھی نہ ہوتا، اور ارمان ہمیشہ گھر میں قید ہو کر رہ جاتا، اور میں ارمان کو گھر میں قید نہیں دیکھ سکتا۔ بہرام صاحب کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ تحمل مزاجے سے کام لیتا نہایت آہستگی سے انہیں سارے دن کی واردات مختصر لفظوں میں بتاتا انہیں لاجواب کر گیا تھا۔ جو کام وہ اتنے سالوں میں نہ کر پائے تھے وہ سفیر چند گھنٹوں میں کرایا تھا بغیر کسی مشکل کے۔ مجھے گھر جانا تھا، گھر سے کافی کالز آ رہی ہیں، آپ اگر ارمان کو لے کر گھر جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بہرام صاحب کو خاموش دیکھ کر وہ سیل پر آتی مسز ہمدان کی کال کٹ کرتا گویا ہوا تھا، تم اسے گھر لے جاؤ آج، میں تھوڑی دیر سے گھر جاؤں گا، ابھی پاسبل نہیں ہے۔ سفیر کی آواز سے حواس میں لوٹتے بہرام صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مما ارمان اب تک گھر نہیں آئے، پاپا کو انفارم کر دیں۔
رات کے 9 بجنے کو آئے تھے مگر ابھی تک سفیر ارمان کو لے کر واپس نہ آیا تھا۔ جب کافی دیر سے پریشانی سے چکر کاٹتی نایاب نے گمسم بیٹھی ندا بیگم کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ فقط نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ماما، آپ کیسے اس شخص پر یقین کر سکتی ہیں؟ ندا بیگم کو سفیر پر یقین کرتے دیکھ کر وہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھی تھی، جس پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کسی نے پہلی بار کہا ہے مجھ سے کہ میں اسے اپنا بڑا بیٹا سمجھوں، اور میں نے اسے سمجھا بھی ہے، تو یقین تو کرنا تھا نا۔ پر ماما، ایک انجان شخص پر یقین؟ نایاب کے سر پر ہاتھ رکھتی ندا بیگم نے نم لہجے میں کہا تھا، جس پر نایاب اپنی ماں کو سفیر پر اندھا اعتبار کرتے دیکھ کر کلسی تھی۔ وہ انجان نہیں ہے نایاب، اور تم ماں نہیں ہو۔ جب تم ماں بنو گی تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ ماں اپنے بچے کی بہتر مستقبل اور اچھی زندگی کے لیے سب سے پہلے یقین کی سیڑھی چڑھتی ہے، اور مجھے سفیر پر یقین ہے۔ وہ کہہ کر گئے ہیں نا، وہ ارمان کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے گا میرے پاس۔ نایاب کا سفیر کے لیے برا بھلا وہ سمجھتی تھی، مگر وہ خود سفیر کے لیے کیا سوچتی ہیں یہ ان کے لیے معنی رکھتا تھا۔ ماما، سفیر آ گیا۔ ابھی وہ مزید کوئی اور بات کرتی کہ پورچ میں آ کر رکتی گاڑی کی آواز پر ندا بیگم نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئی باہر کی طرف گئی تھی۔ ارمان! باہر آتے ہی گاڑی سے اترتے ارمان کو دیکھ کر ندا بیگم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ آج پہلی بار ان کا بیٹا بغیر اپنے ماں باپ، اپنی بہن کے اکیلا اپنے دوست کے ساتھ گھوم کر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر ندا بیگم بھی خوش ہوئی تھی۔ معذرت آنٹی، ہمیں لیٹ ہو گئی، سر کے پاس گئے تھے۔ وہاں کیوں، کیا ہوا تھا؟ ندا بیگم کو ارمان کے گلے لگے روتا دیکھ کر سفیر نے ایک نظر نایاب کو دیکھ کر بے وجہ معذرت کی تھی، جبکہ سفیر کے منہ سے بہرام شاہ کا سن کر ندا بیگم نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ مما، میں پاپا سے ملنے گیا تھا صفی کے ساتھ۔ ندا بیگم سے الگ ہوتے ارمان نے انہیں پولیس اسٹیشن جانے کی وجہ بتائی تھی، جس پر ندا بیگم نے سفیر کو دیکھا تھا، جس سے پوچھا ہو کہ بہرام شاہ نے کیا کہا۔ انکل کو آنے میں آج دیر ہو جائے گی اور صبح سے ارمان اپنے اسکول جائے گا۔ کیوں ارمان؟ ندا بیگم کو ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ انہیں بہرام صاحب کی آج رات لیٹ واپسی کا بتاتا، آخر میں انہیں ایک اور خوشی کی خبر سنا گیا تھا، جس پر ارمان نے خوشی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اوکے آنٹی، میں چلتا ہوں، پر ابھی تو آئی ہو، رکو تو کچھ دیر۔ پھر کبھی آنٹی، میری مما بھی مجھے یاد کر رہی ہیں، صبح سے غیر حاضر ہوں، ان کی کالز پر کالز آ رہی ہیں، ابھی بھی جانا ہو۔ ندا بیگم کے ساتھ کھڑی نایاب کو منہ کے زاویے بگاڑتے دیکھ کر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا بولا تھا۔ بہرام صاحب اور نایاب کے بیچ ہوئی گفتگو تو وہ سن چکی تھی، جس کا غصہ اسے اب تک نایاب پر تھا، جو اس پر رمیز کو فوقیت دے رہی تھی۔ اوکے بیٹا، تھینکس۔ شرمندہ نہ کریں آنٹی، سفیر کی بات پر وہ اسے تھینکس کہتی مسکرائی تھی، جس پر وہ ان کے تھینکس کہنے پر شرمندہ ہوا تھا۔ آج جو سب اس نے کیا تھا وہ اس نے کسی پر احسان یا پھر اپنی جگہ بنانے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب اس نے اپنے دل کی خوشی کے لیے کیا تھا، جو ارمان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ نایاب، 1 منٹ بات سنو۔ تم بات کرو سفیر سے۔ ندا بیگم کے پیچھے جاتی نایاب کو روکا تھا، جس پر وہ نہ رکتی اندر جانے لگی تھی، مگر ندا بیگم اسے روکنے کا کہتی چلی گئی تھی۔ کیا ہے؟ اف، غصہ۔ ندا بیگم کے روکنے کا کہنے پر وہ بدلحاظی سے سفیر کو دیکھتی گویا ہوئی تھی، جس پر وہ اپنا غصہ بھلائے نایاب کو پریشان کرنے کی غرض سے آنکھ دباتا مسکرایا تھا۔ تمیز سے مسٹر سفیر۔ سفیر کے آنکھ مارنے پر وہ غصے سے انگشت اٹھاتی اسے وارن کرتی گھرائی تھی، جس پر وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ تمیز سے ہی بات کر رہی ہوں سویٹ ہارٹ، تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ، ورنہ بدتمیزی تو ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں ہے میری۔ وہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے نایاب کے پورے وجود پر نظر جمائے ہوئے تھا کہ وہ اس کی اس حرکت پر غصے سے مٹھیاں بند کر گئی تھی۔ کل والی کس مس کر رہا تھا، کیا آج مل سکتی ہے؟ نایاب کو غصے میں دیکھ کر وہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا تھا، اور وہیں نایاب نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اپنی لمٹ میں رہیں، سمجھے؟ کل آپ بچ گئے تھے، آج نہیں بچیں گے۔ سفیر کو غصے سے گھورتی وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اسے کل سے ہی سفیر کی بدتمیزی پر غصہ تھا، اور اب پھر اسے اس کی بکواس سن کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اچھا؟ نایاب کی بات کو ہلکے میں لیتا وہ اچھا کو کھینچ کر مسکرایا تھا۔ یہ بکواس کرنے کے لیے روکا تھا؟ تو اب میری سن لیں، میرے بھائی سے دور رہیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سفیر کو ہنستے دیکھ کر وہ دبے لہجے میں چلائی تھی۔ تم قریب آ جاؤ سویٹ ہارٹ، تمہاری قسم ارمان سے دور ہو جاؤں گا۔ نایاب کی بات پر وہ لوفرانہ انداز میں کہتا اپنی شہرک پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہا لگا گیا تھا، جس پر وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بہت شوق ہے بھاگنے کا تمہیں؟ نایاب کا ہاتھ پکڑتا وہ اسے جانے سے روک گیا تھا۔ ہاں، مجھے بہت شوق ہے بھاگنے کا، اور اگر مجھے آپ سے شادی نہ کرنے کے لیے اس گھر سے بھی بھاگنا پڑا تو بھاگ جاؤں گی۔ اب میرا ہاتھ چھوڑیں۔ سفیر کی بات پر وہ دو بدو کہتی اپنا کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی ہلکان ہوئی تھی۔ تمہارا یہ شوق میں پورے شوق سے پورا کروں گا سویٹ ہارٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے نایاب کی کلائی مروڑتا اس کے پیٹھ پر لے جاتا اس کے بے حد قریب ہوتا مانی خزے سے کہتا مسکرایا تھا، رکھ کر ہونٹ تمہارے ہونٹوں پر، چاہوں تو ساری باتیں تمام کر دوں سویٹ ہارٹ، مگر ابھی اس میں تھوڑا وقت ہے، اس لیے گڈ بائے۔
ماں نے کھیسی سے کہتا وہ چہرے پر آئے نایاب کے بال پھونک مار کر پیچھے کرتا اس سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ سفیر کی گرم سانسوں کی تپش سے سینہ چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا۔ بے شرم انسان، غصے سے اس کی پیٹھ کو گھورتی وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ My heart goes crazy for you girl. I totally endure my girl. My heart goes crazy for you girl. I totally endure you girl. میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے۔ گاڑی میں چلتا میوزک پلیئر آف کرتا وہ خود ہی گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ نظریں آج پہلی بار گھر میں داخل ہوتے ہی صاحبہ بیگم کی تلاش میں لگی تھیں جو اسے کہیں نہ دکھائی دی تھی۔ تبھی وائستگی سے انہیں تلاشتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا اور سامنے انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھتا ان کے سینے سے لگا تھا۔ سفیر، نہایت غصے میں بیٹھی صاحبہ بیگم اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے گلے لگنے پر وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی نہ آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد سے وہ آج ان کے گلے لگا تھا۔ صفی بیبی، سفیر کے گلے لگنے کی خوشی میں اپنا غصہ بھلائے صاحبہ بیگم اس لڑکی کی آواز پر حواس میں لوٹی تھی۔ وہیں سفیر بھی اس نسوانی آواز کو پہچانتا ہوا اور صاحبہ بیگم سے دور ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کب آئی یہاں؟ صاحبہ بیگم کی گود میں سر رکھتا وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ آج صبح سے اسے صاحبہ بیگم کی بہت یاد آ رہی تھی، تبھی تو وہ ان کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس صاحبہ بیگم جو غصے میں تھی مگر اب ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیٹنے پر وہ خوش بھی نہ ہو سکی تھی، جس کی وجہ تھی لیزا، جو آج شام ہی پاکستان آئی تھی اور آتے ہی اس نے صاحبہ بیگم کے سر پر یہ بام پھوڑا تھا کہ وہ اور سفیر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یوں نے بلایا اینڈ میں چلی آئی۔ سفیر کو بغور دیکھتی وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے سفیر کا سر اپنی گود سے اتارا تھا۔ کون ہے یہ سفیر؟ موم فرینڈ ہے، صاحبہ بیگم کے اچانک سے کھڑے ہونے پر سفیر نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو کچھ اور ہی بول رہی ہے۔ سفیر کی بات پر افسوس سے سر ہلا دے صاحبہ بیگم نے لیزا کو دیکھا تھا جو ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا؟ وٹ آر یو سیئنگ لیزا؟ صاحبہ بیگم کے غصے سے لال ہوئے چہرے کو دیکھتا وہ لیزے سے مخاطب ہوا تھا۔ صفی بیبی، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ میں اور تم شادی کریں گے۔ سفیر کے پوچھنے پر وہ ادا سے کہتی سفیر کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، جس پر صاحبہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جو گھٹنوں سے اونچی ریڈ کلر کی اسکرٹ پہنے ہوئی تھی اور اب وہ بے وجہ سفیر کو چپک کر بیٹھی تھی۔ لیزا کیا کر رہی ہو؟ لیزا کے کندھے پر سرسراتا ہاتھ جھٹکتا وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ صفی بیبی، تم نے تو مجھے یہاں بلایا تھا شادی کے لیے۔ سفیر کے جھٹکنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے 3 ماہ پہلے بلایا تھا، اب تم جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیزا کو پھر سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا تھا۔ ماں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے اس سے تو کر لو، پھر کر لینا۔ لیزا کو خاموش کرواتا وہ صاحبہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ غصے سے کہتی جانے لگی تھی۔ ماں، مجھے 1 ہفتے بعد ہی شادی کروانی ہے۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے سفیر؟ صاحبہ بیگم کو جاتے دیکھ کر وہ بلند آواز میں بولا تھا، جس پر وہ تعجب سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، 3 ماہ ہو گئے ہیں مجھے اس سے ملے، اب مجھے نکاح چاہیے، وہ بھی جلد از جلد۔ صاحبہ بیگم کو حیرت سے دیکھتے پا کر وہ سکون سے بولا تھا، جبکہ لیزا شادی کا سن کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی کوئی شادی نہیں ہوتی ہے اور ہوگی سفیر بلند احمد خان کی شادی۔ اتنی ہی جلدی ہوگی؟ یہ تو میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، ورنہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی کر سکتا ہوں۔ اگر 1 ہفتے کے اندر اندر یہ شادی نہ ہوئی تو اگلے دن میں خود نکاح کر کے آ جاؤں گا۔ پریشانی سے دیکھتے صاحبہ بیگم کے سامنے آتا وہ بے تاثر لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا، جسے دیکھ کر صاحبہ بیگم پل بھر کو اسے دیکھتی رہی تھی۔ اور یہ لڑکی؟ سفیر کو ہنستے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے ایک ترچھی نظر لیزا پر ڈالی تھی۔ اسے میں دیکھ لوں گا، آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ لیزا کا ہاتھ پکڑتا وہ صاحبہ بیگم کو تیاری کرنے کا کہتا جانے لگا تھا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ روم میں۔ تم اسے اپنے روم میں نہیں لے کے جا سکتے۔ سفیر کے ساتھ چپک کر چلتی لیزا کو دیکھ کر انہیں غصہ آیا تھا۔ اور پلیز مام، یہ پہلے بھی میرے ساتھ میرے روم میں رہ چکی ہے تو اب بھی جا سکتی ہے۔ آپ جا کر اپنے ہسبینڈ سے بات کریں۔ گڈ نائٹ۔ صاحبہ بیگم کا اسے روکنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، جس پر وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا بولا تھا اور لیزا کو اپنے روم میں لے گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے ہمدان، وہ اس بیہودہ لڑکی کو کمرے میں لے گیا۔ آپ اپنے کمرے میں آتے ہی صاحبہ بیگم کام میں مصروف ہمدان صاحب کے پاس آئی تھی۔ آپ کے لاڈلے کے یہی کرتوت نامے تو دیکھ کر اسے یہاں بلایا تھا تاکہ کسی میڈیا والے کی نظر میں نہ آئے، مگر کیا پتا تھا یہ نواب یہاں بھی شروع ہو جائے گا۔ 2 دن میں اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں صاحبہ جی۔ فائلز بند کرتے ہمدان صاحب پریشانی سے گویا ہوئے تھے۔ کیسے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، اوپر سے آتے ہی کوڑ شوشہ چھوڑ گیا آپ کا بیٹا۔ ہمدان صاحب کی بات پر وہ اپنے دکھتے سر کو تھامتی بولی تھی۔
کیا کیا اب اس نے؟ شادی کرنی ہے وہ بھی 1 ہفتے میں، اگر نہیں کروائی تو ہفتے کے اگلے دن خود نکاح کرائے گا۔ ہمدان صاحب کے پوچھنے پر صاحبہ بیگم نے پریشانی سے انہیں بتایا تھا، جس پر ہمدان صاحب مسکرائے تھے۔ یہ بات تو اس کی صحیح ہے، اگر ہم اسے اس لڑکی سے بٹھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جلد از جلد اس کی شادی نایاب بیٹی سے کروانی ہوگی، اور پھر اگلے مہینے کی 11 کو الیکشن ہے، تو ہمیں سفیر کی شادی تو ویسے بھی جلدی ہی کرنی ہے۔ صاحبہ بیگم کا سر دباتے ہمدان صاحب پرسوچ انداز میں گویا ہوئے تھے، جس پر صاحبہ بیگم بھی سوچ میں پڑی تھی۔ مگر بہرام بھائی صاحب کہاں مانیں گے؟ مان جائے گا، میں کل ہی مل کر بات کرتا ہوں اس سے، یہ تم مجھ پر چھوڑو، بس بابا سائیں کے ساتھ جا کر خاندان بھر میں شادی کے کارڈ تقسیم کرنے کا سوچو تم۔ ہمدان صاحب کی بات پر صاحبہ بیگم کے ذہن میں خیال آیا تھا، جس پر وہ انہیں آرام سے تیاری کرنے کا کہتے، باقی کام خود پر چھوڑنے کا کہتے مسکرائے تھے۔ نفرت اور غصے کی آگ میں جلتے ہوئے سفیر نے کہیں نہ کہیں اپنے باپ کے لیے آسانی پیدا کی تھی، پہلے نایاب سے شادی کا فیصلہ، پھر رمیز کی بربادی، اور اب 1 ہفتے میں یہ شادی کرنا ہر طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونی تھی۔ الیکشن سے پہلے بھی سفیر میڈیا میں ان رہ سکتا تھا اپنی شادی کی وجہ سے، اور پھر الیکشن میں ڈی سی بہرام شاہ کی بیٹی سے شادی کے بعد بھی سفیر ہی ہر نیوز چینل کی شان بننے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیوں آئی ہو تم یہاں لیزا؟ کمرے میں آتے ہی وہ اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے غرایا تھا۔ غصہ تو اسے اس پر جب ہی آ گیا تھا جب اس کی وجہ سے صاحبہ بیگم نے اسے خود سے دور کیا تھا، مگر ان کے سامنے وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ اور یہ کیا چپک رہی ہو مجھ سے؟ کیا کہا مام کو کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ غصے سے کہتا وہ لیزا کا منہ دبوچتا اس پر دھاڑا تھا۔ صفی بیبی، تم نے ہی تو کہا تھا 3 ماہ پہلے، کہا تھا اس کے بعد کال کی میں نے تمہیں، بلایا تمہیں، پھر اب کیوں آئی ہو یہاں؟ سفیر کو غصے میں دیکھتی وہ ڈٹائی سے کھڑی ہوتی اس کے قریب ہوئی تھی، جس پر وہ اس کے کندھے پر رکھے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑتا لفظوں پر زور دیتا اسے دور کر گیا تھا۔ کس کے کہنے پر آئی ہو یہاں؟ اچانک سے لیزا کا آنا اسے خطرے کی گھنٹی لگی تھی۔ کسی کے بھی نہیں بیبی، میں خود آئی ہوں تمہارے پاس۔ اوہ ریلی؟ سفیر کی بات پر وہ پل بھر کو گھبرائی تھی، مگر جلدی خود کو کمپوز کرتی بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر آتا ہر رنگ بغور دیکھتا سفیر آئی بروز ریز کر گیا تھا۔ رمیز کے کہنے پر آئی ہو یہاں؟ کون رمیز؟ ایک ہی جست میں اسے دونوں بازوؤں میں دبوچتا وہ مشکوک نظروں سے دیکھتا بولا تھا، جس پر وہ سفیر سے ڈرتی جلدی سے بولی تھی، سوچ لو۔ میں کسی کو نہیں جانتی بیبی۔ لیزا کو جانچتی نظروں سے دیکھتا وہ غصے سے بولا تھا، جس پر وہ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، سوری لیزا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ایک دم اچانک سے وہ اپنے گلے سے لگاتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا، اور وہیں اس کے یقین کر لینے پر اس کے سینے پر سر رکھے وہ شاطرانہ مسکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔